بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس میں کبھی کبھار بات چیت کر لیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظروں کا جھکائے رکھنا اور گزرنے والوں کی تکلیف سے پرہیز کرنا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک پرامن اور پرسکون معاشرے کی تشکیل یہ اسلام کی اولین ترجیح ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے شریعت نے ہر چیز کے آداب اور حقوق مقرر کیے ہیں، اور ان ہی حقوق کی ادائیگی کا نام امن ہے۔ راستے سے انسانی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے راستے کے حقوق مقرر کیے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں راستے کے مختلف حقوق بیان کیے۔ اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اوائل اسلام میں صحابہ کرام معاشی لحاظ سے کچھ تنگ دست تھے، گھر تنگ ہوا کرتے تھے، تو بیٹھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو باہر راستے میں ہی کھڑے ہو کر بات چیت ہو جاتی تھی۔ تو اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، راستے میں تنگی نہ ہو، اور اچھائی کی تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ معلوم ہوا کہ اگر راستے کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو تو شریعت کی نگاہ میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک اور روایت میں سنن ترمذی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیمے لگائے آرام کرنے کے لیے، تو کچھ صحابہ کرام نے خیمے اس طریقے سے لگائے کہ راستہ تنگ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جا کر اعلان کرو کہ جس کی وجہ سے راستہ تنگ ہے یا جو شخص راستہ تنگ کرنے کا سبب بن رہا، اس کا جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے اس لحاظ سے ایک اہم سبق رکھتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں معمولی وجوہات کی بنا پر راستہ بند کرنے کا رواج عام ہے۔ شادی بیاہ ہو، خوشی غمی کا موقع ہو، یا بعض اوقات دینی مجالس کے لیے بھی راستے میں ٹینٹ لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے گزرنے والے تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ امر سخت ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔